ہماری شادی نبی کی شریعت کے موافق ہونی چاہیے، ہماری غمی حضور کی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا کاروبار حضور کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری محبت اور نفرت حضور کے طریقے کے موافق ہونا چاہیے، ماں باپ سے سلوک حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق ہونا چاہیے، بیوی اور بچوں سے معاشرہ، ہمسایہ رشتہ داروں سے معاشرہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 2، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاف نکتے والا کاف تھی، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں خوب جہاد کر رہے ہیں۔ جنگ احد میں پہلے صحابہ کرام کو فتح ہوئی، پھر صحابہ سے غلط فہمی ہو گئی، سمجھے جب کافر بھاگ گئے، وہ انہوں نے بے توجہی کا مظاہرہ کیا، ایک جگہ حضور نے ان کو کھڑا کیا تھا، کافر دوبارہ واپس ہوئے، انہوں نے حکمت عملی اختیار کی، صحابہ بے توجہ تھے تو انہیں حملہ کیا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضور پہاڑ کے اوپر تھے تو انہوں نے پہاڑ کی طرف رخ کیا، تو حضور کے پاس تقریباً 11-12 صحابی موجود تھے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضور کو بچا رہے، وہ تیر پھینک رہے تھے، یہ بچا کر رہے تھے۔ ان صحابیوں میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کو بچا رہے تھے، تیروں کو سامنے ڈھال کی طرح رک رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے۔ حالت یہ ہوئی کہ ایک تیر آیا، آنکھ میں اس طرح لگا کہ پوری آنکھ باہر نکل آئی، صرف کھال کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت قتادہ نے ہاتھ سے آنکھ کو روک کے رکھا، آنکھ نیچے لٹک رہی تھی، نیچے صرف کھال سے جڑی ہوئی تھی، بالکل رگیں نہیں تھی، ہاتھ کے ذریعے آنکھ انہوں نے روکی تھی۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اب تکلیف ہے، اس کو یہاں سے کاٹ دیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے ڈالا، انہوں نے عرض کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیفیت پیش کرنی ہے، پھر جو حضور کا حکم ہوگا ویسا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، کاٹو نہیں، کاٹو نہیں، اس کو بولا ادھر ادھر ادھر۔ قتادہ قریب آئے، حضور سرتاپا نور حبیب رب غفور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھ کو پکڑا اور اس آنکھ کی جگہ میں دبایا، فرمایا اے اللہ اس کی آنکھ کو روشنی عطا فرما، اس کی آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت فرما، اس کی نظر کو بھی تیز فرما، اس کے حسن کو بھی بہتر فرما، ربا اس کی آنکھ کو